پر حضرت ابو صالح کی زندگی دیکھیے، سیب کھا لیا، طبیعت نہیں لگی نماز میں، ابو صالح تو نے سیب کھا لیا ہے، پوچھا تو نے سیب کس کے باغ کا تھا؟ یہ سوچ کر کے ذہن میں خیال آیا، ابو صالح چل تو دریا کے کنارے کنارے کسی باغ ہی سے تو ٹوٹ کے آیا ہوگا، باغ والے سے جا کے معافی مانگیں گے۔ چلتے چلتے آپ پہنچے ہیں نا باغ کے قریب، اس باغ کے قریب ایک دربان کھڑا تھا، آپ نے پوچھا اس سے کیا یہ تیرا باغ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اس باغ میں نوکر ہوں۔ کہا پھر باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ باغ عبداللہ سومعی کا ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ اپنے مکان میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ کہا ان سے جا کے کہہ دو کوئی جوان ملنا چاہتا ہے۔ توجہ سے سننا پیارے بات، بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں۔ کہا آپ ان سے جا کے کہہ دینا کہ کوئی جوان آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ اندر گیا، کہا حضور کوئی جوان آیا ہے۔ کہا کام کیا ہے؟ تو اس نوکر نے کہا کہ ہاتھ میں اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اس نے یہ کہا کہ میں نے غلطی سے سیب کھا لیا ہے، مجھے اس باغ کے مالک سے معافی مانگنی ہے۔ اتنا سننا تھا، عبداللہ سومعی نے فوراً اپنا بستر چھوڑا ہے، اس مکان سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج بڑے زمانے کے بعد کسی کے انتظار کے بعد کوئی آیا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ عبداللہ سومعی کو اس آنے والے کا ایک زمانے سے انتظار تھا۔ آپ دروازے سے باہر نکلے ہیں، آ کر کے دیکھا سامنے ابو صالح کھڑے ہیں۔ جوان کیسے آنا ہوا؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے محترم میں نے آپ کی مرضی کے بغیر باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، اسی کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، آپ فرماتے ہیں تمہیں میرے باغ میں کچھ دن تک رکھوالی کرنا پڑے گی۔ آپ نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ ایک روایت کے مطابق 7 سال آپ نے باغ کی رکھوالی کی ہے، دوسری روایت کے مطابق 10 سال آپ نے باغ کی رکھوالی کی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے اتنے دن تک باغ کی رکھوالی کی ہے۔ جب یہ شرط پوری ہو گئی آ کے کھڑے ہو گئے، حضرت اب تو میری خطا معاف ہو جائے۔ آپ فرماتے ابھی بھی معاف نہیں ہوگی۔ کہا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ آپ فرماتے تجھے میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فیصلہ تھا۔ آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کیا کرنا ہے ابو صالح، کیا کرنا ہے؟ پھر خیال آتا ہے ابو صالح نکاح نہیں کرے گا تو یہ خطا معاف نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اس کے بعد کہا اب مجھے یہ شرط منظور ہے۔ پھر عبداللہ سومعی کہتے ہیں جانتے ہو میں جس سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں وہ لڑکی کیسی ہے؟ آپ فرماتے ہیں اب پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جب شرط ہے تو مانی جائے گی۔ آپ فرماتے پھر بھی سن لیجئے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، میری بیٹی کچھ بول نہیں سکتی، گونگی ہے۔ اتنا سننا تھا، آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے، آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں ابو صالح ایک سیب کھایا ہے، اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، ایک سیب کھایا ہے، اتنا بڑا جرمانہ دینا پڑ رہا ہے، یہ سوچ کر کے رونے لگ جاتے ہیں۔ عبداللہ سومعی کہتے ہیں ابو صالح ابھی سوچ لو فیصلہ کیا کرنا ہے، تمہیں سیب کی معافی چاہیے یا ایسی بیٹی سے نکاح کرنا ہے؟ عبداللہ سومعی سوچتے ہیں ابو صالح اگر لڑکی اپاہج ہوگی تو زندگی گزر جائے گی، لڑکی گونگی ہوگی تب بھی زندگی گزر جائے گی، لڑکی بہری ہوگی تب بھی زندگی گزر جائے گی، لڑکی اندھی ہوگی تب بھی زندگی گزر جائے گی، مگر پتا تو صحیح اگر قیامت کے دن اللہ نے سیب کا حساب مانگ لیا تو کیا جواب دے گا؟ اتنے خیال کا آنا تھا، کہتے کہ اے بابا مجھے ہر شرط منظور ہے، بس اتنا بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ کہتے بس اتنا بتاؤ معاف کیا کہ نہیں۔ اللہ اکبر، کہا میں نے تجھے معاف کر دیا، نکاح کر لے۔ نکاح ہو گیا، گھر میں گئے، بات تو سب جانتے ہیں، دیکھا وہ تو بالکل جیسا بتایا اس کا الٹا معاملہ تھا۔ اتنی حسین اتنی معجبین کبھی آپ نے کوئی خاتون دیکھی نہیں تھی۔ واپس آگے کہنے لگے بزرگ صاحب مجھے لگتا ہے آپ نے دھوکے سے کسی اور مکان میں بھیج دیا۔ کہ دھوکے سے نہیں، میرا ہی مکان ہے۔ کہا آپ نے تو کہا تھا اندھی ہے، لیکن وہ تو لڑکی اس کی آنکھیں بھی تھی۔ آپ نے کہا گونگی، اس نے مجھے سلام کیا ہے۔ آپ نے کہا لنگڑی، وہ چل کے آئی تھی۔ آپ نے کہا وہ لولی، اس نے اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیٹے تو نے جانا نہیں ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا میری بیٹی کی زبان پہ کوئی شریعت کے خلاف جملہ نہیں آیا، اس لیے میں نے بیٹی کو گونگا کہا تھا۔ میری بیٹی نے کبھی گھر کی 4 دیواری سے باہر قدم نہیں نکالا، اس لیے میں نے بیٹی کو لنگڑا کہا تھا۔ میری بیٹی نے ہاتھوں سے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، اس لیے میں نے بیٹی کو لولی کہا تھا۔ میری بیٹی کی زبان، میری بیٹی نے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھا، اس لیے میں نے اسے اندھا کہا تھا۔ کوئی غلط بات میری بیٹی کے کانوں کے پردے سے نہیں ٹکرائی ہے، اس لیے میں نے بیٹی کو بہری کہا تھا۔ اللہ اکبر، اب ابو صالح مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ابو صالح مسکراتے ہیں، حضرت عبداللہ سومعی فرماتے ہیں بیٹے ابو صالح یہ رشتہ میں نے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ رشتہ تو پیدا کرنے والے خدا نے کیا ہے۔ کہتے کیا معاملہ؟
آپ فرماتے ہیں جب میری بیٹی پیدا ہوئی نا فاطمہ ام الخیر، نام یاد رہے گا؟ اب کیا نام ہے؟ سارے بول دو، فاطمہ ام الخیر۔ کہتے ہیں جب یہ بیٹی پیدا ہوئی نا میری، میں نے اس کی پرورش کی اور میں نے اس کے قدم دیکھے نا، میں سوچنے لگا اللہ اتنی پارسا بیٹی دی ہے، اس کا جوڑا کہاں سے آئے گا؟ کہ میں نے یہ سوچا تھا اتنے میں کسی نے غیب سے آواز دے کے کہا تھا عبداللہ سمئی اداس نہ ہو، بیٹی کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے ایک تیرے لیے ایک بیٹا بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ ملے گا کہاں کا، پریشان نہ ہو، تیرے باغ میں خود آئے گا، تیرے باغ میں خود آئے گا۔ آئے گا کیوں؟ کہا ہم بھیجیں گے۔ تو یہ باغ میں سیب کا ٹوٹنا بہانہ تھا، رب کو حضرت ابو صالح کو حضرت عبداللہ سمئی سے ملانا تھا، یہ بہانہ تھا، ملے، کہا یہ فیصلہ رب کا ہے۔ اور جب یہ دونوں ملے نا اور یہ چمن بنا تو اس میں ایک کلی کھلی جسے دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ سرکار غوث پاک پیدا ہوئے۔ وہ لوگوں آپ سے بھی ایک بات پوچھ لوں میں، میرے غوث کی امی کے پردے کا عالم یہ کہ گھر سے قدم نہیں نکالا، کیا ہمارے گھر کی عورتوں کا بھی یہی حال ہے؟ گھر سے قدم تو نہیں نکالتی ہیں؟ ہاں بولیں گے نہیں، اس لیے کہ قریب قریب سبھی مجرم ہیں، سبھی کے نکلتے ہیں، مگر نکلتے بھی الگ الگ طرح سے ہیں۔ چچا آپ اگر 1100 کا جوڑا لا دو تو کہے گی تم کٹ کے آ گئے، یہ اپنی مرضی سے 11,000 کا لے آئے گی تو کہے گی بہت سستا لائی، اس لیے کہ اگر آپ کے سودے کی تعریف کر دی تو کلی کلی جانے نہیں ملے۔ اور قوم کی بیٹیوں، دنیا ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے، آخرت ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تمہیں بھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا سامنا کرنا ہے، کوئی تیاری کی ہے تم نے کوئی تیاری کی ہے آخرت کے لیے؟ شادی میں جانے کے لیے 10-10 ہزار کے جوڑے پہن لیتی ہو، ایمانداری سے بتانا 10 ہزار کا سوٹ پہن کے کبھی اللہ کو 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی؟ کبھی خیال آیا اللہ تو نے اتنا قیمتی لباس دیا، آج تیری بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی؟ کبھی خیال نہیں آتا اللہ نے اتنا اچھا پہنایا، تمہیں تو خیال نہ آیا۔ او لوگوں کیا کہو گے نبی کی اس بیٹی کے بارے میں جس نے ساری زندگی صبر کے سانچے میں ڈالی ہے، جس کی ساری زندگی صبر و فاقے کے ساتھ گزری، زبان پہ ناشکری نہیں آئی ہے۔ اور قوم کی بیٹی ہو، تم 10-10 ہزار کے سوٹ پہن لیتی ہو تب بھی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کی اس بیٹی کی زندگی دیکھو جس کے بدن پہ چادر تھی، 72 پیبند تھے، لیکن کبھی کھلے سر اس کو آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی بیٹی جب گھر سے رخصت ہونے لگی، میرے نبی فرماتے ہیں خدیجہ جی آقا، عائشہ جی آقا کہ مجھے بیٹی کو رخصت کرنا ہے، کوئی ایسی چادر لا دو جو نئی ہو، مجھے اپنی بیٹی کو آج دلہن بنا کے رخصت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ حضرت عائشہ صدیقہ اندر گئی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کرتی ہیں سرکار گھر میں کوئی نئی چادر نہیں ہے، آقا گھر میں صرف ایک چادر ہے جس میں 72 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے کہا خدیجہ عائشہ وہی چادر لے آؤ۔ حضرت عائشہ وہ چادر لائی ہیں، میرے نبی نے چادر دیکھی ہے، دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سرکار نے بیٹی کے سر پہ 72 پیبندوں والی 72 پیبندوں والی جتنے پیبند تھے 17 پیبندوں والی کہہ لو، 17 پیبندوں والی چادر آپ نے بیٹی کے سر پہ رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگ جاتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی آنکھ میں آنسو آئے۔ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آج اپنی غربت پہ آنسو بہا رہی ہو یا آج اس چادر کی وجہ سے رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب سنو، آپ کہتی ہیں ابا جی کیا بتاؤں، آج جب رخصتی کا وقت آیا ہے تو مجھے امی خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی ہے، آج مجھے اپنی ماں خدیجہ کی یاد آئی ہے۔ میرے نبی نے بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھا اور ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ جب خدیجہ دنیا سے گئی تھی تو مجھ سے کہا تھا پیغمبر میری بیٹی اب تمہارے حوالے ہے، میری بیٹی کو ماں کا پیار بھی دینا ہے، باپ کا پیار
پیار بھی دینا ہے. اے بیٹی ساری زندگی میں نے تجھے خدیجہ کا پیار بھی دیا ہے, باپ کا پیار بھی میں نے دیا ہے. اے میری شہزادی اداس نہ ہو. سرکار نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اگلا جملہ سنو. آقا فرماتے ہیں فاطمہ دل تھوڑا مت کرنا, یہ 17 پیبند والی چادر آج تو میرے ہاتھ سے لے کے راضی ہو جا, قیامت کے دن جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھ سے پہنایا جائے. یہ نبی نے بیٹی کو رخصت کرتے وقت تعلیم دی. میرا الگ مزاج ہے تھوڑا سا, میں بات بھی کرتا ہوں تو چاہتا ہوں اس میں تھوڑی نصیحت ہو جائے. تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ ذرا بولو مچل کے یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. اور ایک بات اور کہتا چلوں پیارے, غور سے سننا. ایک بات اور کہہ دوں, کل میں اور آج میں فرق دیکھیے. کل میرے نبی نے بیٹی کو